الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. نبوت مبارکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سرفراز ہو گئے، جبرائیل امین نے آپ کو سورہ اقرا کی 5 آیتیں پڑھائیں. اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 اعمال کی طرف متوجہ کیا. اس میں پہلا عمل وضو کا تھا اور دوسرا عمل نماز کا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے باہر آنے کے پہلے ہی جبرائیل نے آپ کو وضو کر کے دکھایا کہ نماز کے لیے، عبادت کے لیے وضو کیسے کیا جاتا ہے. تو وضو کی ایک شکل، وضو کی ایک صورت آپ کو دکھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے موافق وضو فرمایا. پھر جبرائیل امین نے آپ کو نماز پڑھائی. 2 رکعت نماز جبرائیل سمیت آپ نے ادا فرمائی. جبرائیل آگے ہوئے امام بن کر اور آپ پیچھے کھڑے ہو گئے مقتدی بن کر. جب یہ نماز سے فارغ ہو گئے تو جبرائیل نے فرمایا، انا روح العالمین وانت سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں جبرائیل ہوں اور آپ سید المرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ کو اللہ نے نبی بنایا اور نبیوں کا سرتاج بھی بنایا.
یہ جبرائیل کہہ کر کے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ ایک بات یہاں بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو نماز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور وضو ہے، یہ دونوں چیزوں کی ایک حیت یا شکل ظاہری صرف آپ کو دے دی گئی، بعد میں اس کا مکمل طریقہ فرائض، واجبات، سنن، مستحبات اور ادب کی رعایت کر کے کیسے کیا جائے، یہ مدینہ طیبہ میں وضو کا حساب مکمل ہو گیا، اور مکۃ المکرمہ میں رہتے ہوئے ہی آپ کو شب معراج جو نصیب ہو گئی، اس وقت 5 نمازوں کا تحفہ آ گیا، پھر اس کے طور اور طریقے، اس کے ارکان و فرائض، اس کے واجبات و سنن اور آداب، یہ سارے کے سارے رفتہ رفتہ، یعنی جیسا حال اور وقت اور سال آپ کا گزرتا گیا، یہ مدینہ طیبہ میں ساری اس کی تکمیل ہو گئی۔ تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مکی زندگی کے اندر صرف صبح کو 2 رکعت اور شام کو 2 رکعت، نماز عصر کو یہ 2 رکعت نمازیں صرف آپ ادا کرتے تھے، وضو کی وہی شکل تھی، اور اسی شکل پر اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی وضو اور نماز ادا کیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار ہیرا سے جب باہر نکل آئے، چہرے میں خوبصورتی زیادہ تھی، ماتھے مبارک سے، پیشانی مبارک سے نور ٹپک رہا تھا، نبوت کا تاج جو آپ کو پہنایا گیا تھا اس کی چمک بھی آپ کی ذات سے پھیل رہی تھی۔ 18,000 مخلوق میں سے سوائے اما خدیجۃ الکبریٰ اور صدیق اکبر کے علاوہ کسی انسان نے آپ کو نہیں پہچانا، سب نے پہچانا۔ غار ہیرا کے اندر سے جب آپ باہر نکل کر کے آئے تو سب سے پہلے اس غار ہیرا کے پہاڑ نے، اس کے بڑے بڑے پتھروں نے آپ کو سلام پیش کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے جیسے آپ پہاڑ سے نیچے اتر رہے ہیں، زمین کے ذرات ہوں، کیا چھوٹے ٹیلے ہوں، پتھر کے چھوٹے ٹکڑے ہوں، سارے کے سارے سلامی پیش کرنے لگے، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا خیر خلق اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
یہاں پر کچھ ہدایات اور کچھ نقطے ہیں جو دے کر کے اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر چلتے ہیں۔ اس پوری کیفیت میں ہم کو ایک عبرت اور ہدایت مل رہی ہے۔ غور کیا آپ نے کتنی بڑی مشقت سے اللہ نے آپ کو گزارا۔ سب سے پہلی مشقت اما حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان میں 4 برس کی آپ کی عمر مبارک تھی۔ آپ کے سینے کو پھاڑ کر کے دل نکال لیا گیا اور دل کو دھویا گیا۔ یہ پہلا مرحلہ ہے شق صدر کا۔ دوسرے مرتبہ نبوت کا تاج پہنانے کے 3 روز پہلے آپ کا دوبارہ سینہ چاک کر دیا گیا، دل کو دھویا گیا، انوارات بھر دیے گئے۔ یہ 2 مشقتیں ہو گئیں۔ غار ہیرا کے اندر جبرائیل سامنے بیٹھ کر کہنے لگے اقرا، پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، آپ پڑھا دیجئے۔ آپ نے پوری کیفیت سن رکھی ہے۔ 3 مرتبہ جبرائیل نے آپ کو سینے سے لگا کر دبایا، دبوچا۔ یہ 5 مشقتیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری، اس کے صلے میں آپ کو نبوت کا تاج مل گیا۔ آپ کو جو امت دی گئی، ظاہری اعتبار سے بھی باطینی اعتبار سے بھی وہ کمزور۔ یہ نماز کیا پوری پڑھ سکتی ہے؟ یہ قرآن کیا برداشت کر سکتی ہے؟ یہ ایسے مرحلوں سے کیا گزر سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں پروردگار عالم نے امت کو 5 نمازیں عطا کر دی اور یہ کہہ دیا اسی نماز کی بدولت تم کو پروردگار کی حضوری مل جائے گی۔ اور یہ نماز کا عمل بہت آسان بھی ہے اور اجر بہت بلند ہے۔ تم اسی کو پڑھا کرو، ان مشقتوں کا ثواب بھی تم کو مل جائے گا۔ یہ 5 نمازیں جو ہم کو ملی ہوئی ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں ہونے کی حیثیت سے جو آقا نے گزاری، اس کا سمجھو ایک قطرہ اور چھینٹا ہے، لیکن ثواب ہمارا بڑا ہے، عمل ہمارا آسان ہے۔ اور نماز کو نماز کی حیثیت سے پڑھا اگر جائے، نماز کو نماز سمجھ کر پڑھا جائے، نماز کو خدا کے لیے پڑھا جائے، نماز کو خدا کو حاضر ناظر جان کر کے پڑھا جائے، نماز کو اخلاص سے پڑھا جائے، نماز کو خشوع اور خضوع سے پڑھا جائے، نماز کو دھیان سے پڑھا جائے، نماز میں اللہ والا دھیان پیدا کر دیا جائے، نماز میں اخلاص والی نیت کو پیدا کر دیا جائے، نماز میں مسائل والے قانون کی شکل کو اختیار کیا جائے، نماز ایسی پڑھنے پر قبولیت کا یقین رکھ کے اس کا اجر کا حقدار سمجھ کر کے نماز پڑھی جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ حمدا کثیرا، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ پھر دیکھیے 2 رکعت نماز پر آپ ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتے ہیں، چہرے پر پھیرتے نہیں،
کہ آپ کی دعائیں عرش پر پہنچ جاتی ہیں۔ پروردگار ہم تماموں کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تاج نبوت کے صلے میں صدقے میں ایسی خوبصورت نماز موت تک پڑھنے کی خدا ہم تماموں کو توفیق عطا فرمائے۔ کل کی گزشتہ مجلس میں آپ سے یہ کہا گیا تھا کہ اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی جو تعریف فرمائی، اپنے زبان مبارک سے جو پھول کے 5 کلیاں آپ کے زبان سے نکل پڑی، اس کا تذکرہ ہوگا، تفصیلی نہیں تو اعلان کا حق ادا ہو جائے۔ آپ کے سامنے وہ 5 کلیاں اماں خدیجۃ الکبریٰ کے پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا سے اتر کر کے جب اپنے گھر پر پہنچ گئے، دستک دی اماں خدیجہ نے، دروازہ کھولا تو آپ گھبرائے ہوئے تھے، پسینہ ٹپک رہا تھا، سیدھے جا کے آپ کو لٹایا گیا، لحاف اڑایا گیا، قریب بیٹھ گئی۔ اے خدیجہ، آج بڑی حیرت کی بات ہو گئی، خدا کا قرآن مجھ پر اترا ہوا ہے اور جبرائیل نے مجھے اس طریقے سے وضو نماز سکھا کر کے 5 آیتیں دے کر کے رخصت کی وہ کر دیا۔ میری تو جان نکلی جا رہی ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، مقدروں کی وہ دلیر بہادر نفیس طبیعت کی طاہرہ صدیقہ کائنات وہ خاتون ہے، سب سے پہلے آپ نے ان پر ایمان لائی اور کہا یا رسول اللہ، میں نور نبوت کے قطرے کو دیکھ رہی ہوں، میں آپ پر ایمان لاتی ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سنیے آپ کیا بول رہے ہیں، یہ کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں؟ نہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو کوئی آپ کے آنے دینے والے دنوں میں برباد نہیں کرے گا، برا نہیں آپ کا ہوگا، اس لیے کہ آپ دیکھتے نہیں، میں اچھی طرح دیکھ رہی ہوں، اور دیکھتے دیکھتے یہاں تک آ گئی۔ سب سے پہلی کلی اور پھول کی وہ خوشبو آپ کے ذات سے مجھے ٹپکتی نظر آتی ہے۔ آپ ہر ایک کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرتے ہیں، نرمی کا معاملہ کرتے ہیں، محبت کا معاملہ کرتے ہیں، پیار کا معاملہ کرتے ہیں، شفقت کا معاملہ کرتے ہیں۔ بس جو بھی ملے، جیسا بھی ملے، جس حال میں ملے، صلہ رحمی کا دامن آپ ہرگز نہیں چھوڑتے۔ دوسری پھول کی کلی اماں خدیجہ نے کہی، آپ اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے ہیں، کسی کا بھی حق پامال نہیں کرتے، آپ کو کوئی گالی دے، برا کہے، آپ کی تعظیم نہ کرے، لیکن آپ اس کا حق برابر ادا کرتے ہیں۔ تیسری کلی یہ بیان فرمائی، آپ کمزوروں کی مدد کرتے ہیں اور ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ چوتھی کلی یہ بیان فرمائی اس پھول کی، آپ ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دیتے ہیں، حق پر قائم رہتے ہوئے، ہمیشہ غریبوں کی مدد کیا کرتے ہیں۔ اور پانچویں بات بڑی خوبصورت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں خدیجہ نے یہ بیان کی،
آپ مہمان نواز ہیں. جو کوئی آپ کے دروازے پر آ جاتا ہے، آپ کے پاس آ جاتا ہے، اس کو کھلاتے ہیں، اس کو پلاتے ہیں، اس کو سیر کرتے ہیں. یہ 5 پھول کی کلیاں اور گلدستے میں کے 5 پھول کہیے. اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو کہہ دیا، تسلی دے دی. انشاءاللہ اس کی تفصیلات اور عبرت اور ہدایت کل کچھ قدرے پیش کی جائے گی. اور آج بھی یہ صفات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے پہلے، ایمان کے پہلے، قرآن کے پہلے کے ہدایات اور صفات ہیں، اب تو 4 چاند اس پر لگیں گے، اب تو اس پر خوشبو چھڑکی جائے گی، اب تو اس پر زینت ہوگی. کل آپ ضرور سنیں گے مجلس میں. پروردگار سے میں دعا کر کے آپ سے جدا ہوتا ہوں کہ اللہ ہم تماموں کو ان 5 صفات سے اور 5 صفتوں کی آپ کے قطروں سے ہم تماموں کو اللہ مالا مال فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.